بہت سی چیزیں ہیں جس پر آج ہم بات کریں گے. ظاہر ہے بڑی بحث ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف پر آرٹیکل 6 بھی لگنا ہے اور ان کے اوپر پابندی بھی لگانی ہے. بڑے دنوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیبنٹ کا اجلاس ہوگا اور اس میں یہ چیز لی جائے گی, اس کی اجازت لی جائے گی, لیکن ابھی بھی آج بھی کیبنٹ کا اجلاس ہوا اور یہ نہیں ہوا. لگتا ہے ایسا ہے کہ اتحادی اب تک بھی اس پر متفق نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ہم سیاسی معاملات پر جائیں, بہت سے سیاسی معاملات ہیں ظاہر ہے جن پر ہم نے بحث کرنی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک بیان میری نظر سے گزرا, بڑا دلچسپ بیان ہے. اس میں کوئی پولیگرافک ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو دینا چاہیے. پولیگرافک ٹیسٹ اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ جو باہر کے ملکوں میں عموماً ریئر کیسز میں استعمال ہوتا ہے, کہ جو جھوٹ پکڑنے کے لیے ایک مشین استعمال ہوتی ہے. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ مشین بتا دیتی ہے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ دیکھ کر کے جھوٹ بولا جا رہا ہے یا سچ بولا جا رہا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا کہا ذرا سنیے. پولی گرافک ٹیسٹ نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ اس لیے نہیں دوں گا کہ تم خود جھوٹ کی مشین ہو. پولی گرافک ٹیسٹ کیا کرتا ہے؟ میں بھی یہ پریس کانفرنس کر رہی ہوں, اگر میں نے جھوٹ بولا ہے, آپ کے پاس کسی کے پاس مشین ہے یا رکھے, میں اس کے پر بیٹھوں گی, سوالوں کے جواب دوں گی. پولی گرافک مشین ایک ٹیسٹ کی مشین ہوتی ہے جو آپ بات کہتے ہیں فورینزک طریقے سے, اے آئی طریقے سے, کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں, وہ شخص جو سچ بول رہا ہے اس کے پاس نادر موقع ہوتا ہے کہ وہ ایسا ٹیسٹ دے کے اپنی جان چھڑائے. یہ نادر موقع اگر ہوتا ہے لوگوں کے پاس تو کیوں نہ اس کا استعمال آپ سے کیا جائے. بالکل عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ 9 مئی اور جی ایچ کیو جانے کا, وہاں پہ آگے لگانے کا, یا کور کمانڈر گھر کے ہاؤس جانے کا, کیا یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا, کیا یہ آرڈرز انہوں نے دیے. بالکل پولیگرافک ٹیسٹ کے ذریعے ان سے یہ پوچھا جائے. ان کے اوپر جو دوسرے مقدمات ہیں, چاہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اس کے بارے میں بھی بے شک پولیگرافک ٹیسٹ کریں, اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو توشہ خانہ پر بھی کریں. لیکن کتنا نادر موقع ہے یہ کہ آپ جن کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزامات لگ رہے ہیں, آپ نے کہا کہ میں خود یہاں بیٹھ کر پولیگرافک مشین کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کروں. تو چند سوال بڑے بنیادی جو آج پورا پاکستان پوچھ رہا ہے, آپ کیوں اس کے جواب پولیگرافک مشین پر آ کے نہیں دینا چاہتے؟ کیوں نہیں یہ ٹیسٹ کراتے؟ کیا 8 فروری کے الیکشن دھاندلی زیادہ تھے اور آپ کو فارم 47 کی بنیاد پر حکومت دی گئی؟ ایک پولیگرافک ٹیسٹ کریں. اسی پریس کانفرنس میں آپ سے یہ سوال پوچھا بھی گیا جس کا جواب دینے سے ویسے آپ نے انکار کر دیا. آپ نے کہا سکور سیٹلنگ بعد میں ہوگی, لیکن جب بھی یہ سوال پوچھے جاتے لگائیں یہ مشین, بتائیں لوگوں کو کہ کیا 8 فروری میں آپ الیکشن ہارے تھے اور آپ کو ہارا ہوا الیکشن جتا کے حکومت دی گئی. کیا میاں نواز شریف صاحب ایسا کوئی ٹیسٹ لیں گے اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا لاہور کی سیٹ تک بھی وہ ہار گئے تھے؟ یا وہ پولیگرافک ٹیسٹ کے ذریعے اس چیز کا جواب میاں نواز شریف صاحب دینا چاہیں گے؟ اب لگے ہاتھوں, ظاہر اب آپ نے اس بات کو شروع کیا ہی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, تو یہ بھی بتا دیں کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی کسی ڈیل کا نتیجہ تھی؟ اور ڈیل یہ تھی کہ میاں صاحب کے کیسز ختم ہوں گے, ان کو حکومت دی جائے گی اور ان کا مخالف جیل ہوگا. جس لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر مریم نواز شریف صاحب نے کیا تھا, اب لگے ہاتھوں پولیگراف ٹیسٹ کریں اور اس کا بھی ایک فیصلہ کر لیں, جو کہ بڑا آسان ہوگا. آپ جب یہ ٹیسٹ دیں گے تو اب اتنی ہی باتیں کھلیں گی. تو یہ بھی بتا دیں کہ یہ لندن کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں, کب خریدے, کیسے خریدے, کس نے خریدے, کس کے نام پر تھے, کب تک آپ قطری خط کے پیچھے چھپتے رہیں گے یا لوگوں کو چھپا کے رکھیں گے؟ اب آپ کو اگر یہ اتنا نادر موقع نظر آتا ہے تو کیوں نہ اس کا اطلاق پھر سب پر کیا جائے, اور یہ سارے فیصلے جو آپ نے کیے اس کو بھی پولیگرافک ٹیسٹ کے ذریعے ٹیسٹ کر لیتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو بٹھائیں, شہباز صاحب کو بٹھائیں, پوچھیں یہ جو ٹیٹیاں لگی تھیں اور یہ جو 16 ارب کے کیسز تھے, وہ جو چینی والا اور پاپڑ والے لوگ تھے, کہ یہ پیسے کہاں سے آئے, کون یہ پیسے بھیج رہا تھا؟ لگے ہاتھوں پھر جب آپ نے اتنا اس پولیگراف ٹیسٹ کو یا پولیگرافک ٹیسٹ کو اہم کہہ رہے ہیں, جو کہ ہونے بھی ہوگا بھی آئی ایم شور, لندن جب میاں نواز شریف صاحب گئے تو کیا کسی ڈیل کے نتیجے میں گئے؟ یہ بھی بتا دیں. یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب بیماری کی وجہ سے پاکستان سے باہر گئے اور ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن تھے. ایک پولیگرافک ٹیسٹ اس کا بھی کرا لیں. ایک پولیگرافک ٹیسٹ اس کا بھی بتا دیں, جو پچھلے 20-25 سال میں جو حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہی ہیں, جو 90s کی پالیٹکس تھی, کون کس کی گیم میں کھیلتا رہا؟ کیا آج ایسا ٹیسٹ دے کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جمہوریت کے ساتھ کھڑے یا غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑے؟ یہ بھی ایک ٹیسٹ کے ذریعے بتا دیں پوری قوم کو. ٹیسٹ لینا تب پوچھا جائے کہ آپ کیا جمہوریت کے ساتھ ہیں؟ کیا ریاست بچانے آئے تھے, سیاست قربان کر دی کا نعرہ, کیا یہ نعرہ درست ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں. جب پولیگرافک ٹیسٹ آئے گا, وہ زرداری صاحب سے تو ایک ہی سوال پوچھ لیں تو کافی ہے.
میرا خیال ہے ساروں سے یہ سوال ہے, عمران خان صاحب سے بھی یہ جو جیسے میں نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کا بھی سوال پوچھیں, ان سے پوچھیں کہ 9 مئی کیسے ہوا, ان سے پوچھیں توشہ خانہ کی گھڑیاں, اور توشہ خانہ کے تو جواب پھر ساروں نے دینا ہے. پھر پولیگرافک ٹیسٹ لینا چاہیے اور بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی توشہ خانہ میں 2 نمبری کی ہے. وہ تو ظاہر کیس چل رہے ہیں, بھگتیں گے کیس سارے. کیا اوریجنل گھڑیاں سائڈ پہ کر کے فیک گھڑیاں کسی نے رکھی ہیں توشہ خانہ میں؟ یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے, اس کا جواب آپ کو کبھی ملے گا نہیں. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور پھر کمپرومائزز کیے. پھر ایک ٹیسٹ کے ذریعے یہ بھی بتا دیں کہ اصول کی سیاست کیا کبھی کریں گے یا کی ہے, یا ہمیشہ یہ پاور پالیٹکس ہی کرنی ہے آگے. تو یہ آرگومنٹ بڑا اچھا ہے. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک میں, کیونکہ ہم عموماً اس چیز سے تھوڑا سا اجتناب کرتے ہیں, یہ حلف لینا, کیونکہ سیاست میں عموماً یہ لیوریجز دی جاتی ہیں کہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ آپ اپنے مخالف کو پولیگرافک ٹیسٹ لینے کا کہہ رہے ہیں, تو ایک پولیگرافک ٹیسٹ آپ کی لیڈرشپ پہ لے لیں, ہر پارٹی کی لیڈرشپ لے, جو جو الزامات لگتے ہیں ان سب پر اس کا جواب دیں کہ ہاں, اور وہ ٹیسٹ کے ساتھ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کن معاملات پر. بہرحال ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود اور میاں جاوید لطیف صاحب بھی موجود ہیں. بہت سے ایشوز آ رہے ہیں جن کو ہم نے آج پروگرام میں چاہتے ہیں کہ ڈسکس کریں.